الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سلسلہ معلومات اسلام کی معزز سامعین، آج ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ صحابہ کرام نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس طرح ادب کیا کرتے تھے، اور یہ ادب اس شخص نے دیکھا جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا، اور بخاری شریف میں یہ موجود ہے۔ قریش مکہ نے عروہ بن مسعود کو، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ آئے، حالات دے کر واپس ہوئے، اور جا کر قریش سے یوں بیان کیا: یا قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک، اے میری قوم، بے شک اللہ کی قسم میں مختلف بادشاہوں کے پاس گیا۔ وفدت علی کیسر و کسریٰ و نجاشی، میں کیسر، کسریٰ اور نجاشی کے پاس بھی گیا۔ واللہ ان رأیت مالکا قط یعظم اصحاب ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں نے کبھی کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسی محمد کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ، خدا کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں یا رینٹ اور کھنکار پھینکتے ہیں تو ان کے اصحاب میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ پر ہوتا ہے جس کو وہ اپنے منہ اور جسم پر مل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور جب وہ ان کو حکم فرماتے ہیں تو وہ سب کے سب تعمیل کے لیے دوڑتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں ان کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے یوں گرتے پڑتے ہیں گویا ابھی لڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، اور جب وہ کلام فرماتے ہیں تو وہ اصحاب اپنی آوازیں ان کے سامنے پست کر دیتے ہیں۔ وَمَا يَخُضُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور وہ تعظیماً ان کی طرف نظر تک نہیں اٹھا کر دیکھتے۔ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطْوَةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا، انہوں نے تم پر ایک نیک بات پیش کی ہے، تمہیں اسلام کی دعوت دی ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے قبول کر لو۔ یہی چیز اگر ہم بیان کریں یا حضور کے چاہنے والے بیان کریں وہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اسے یوں کہہ کر اس کی اہمیت کم کی جا سکتی ہے کہ یہ عقیدت مند ہیں، اور عقیدت مند جس سے عقیدت کرے اس کے متعلق ایسے کہتا رہتا ہے، لیکن یہ وہ بیان کر رہا ہے جو ابھی تک دولت اسلام سے مشرف نہیں ہوا۔ بعد میں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، اور اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ کوئی کتنا ہی معظم ہو، جب وہ ناک کی رینٹ، ناک کا مواد باہر نکالے، باہر پھینکے، تو اس کو کبھی کوئی بھی اپنے چہرے پر، ہاتھوں پر نہیں ملتا، اور اس کے وضو کا مستعمل پانی کبھی بھی کوئی نہیں ملتا۔ لیکن یہاں یہ صورتحال ہے کہ صحابہ کرام اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر وہ لیتے تھے، اور ایک حدیث میں ہے کہ وَمَن لَّمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، جس کو وہ تری براہ راست نہ ملتی، پانی براہ راست نہ ملتا، وہ دوسرے صحابی کے تر ہاتھ سے اپنا ہاتھ لگا کر وہ تری، وہ پانی کی تاثیر لے لیتا۔ سبحان اللہ۔